السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ منافق اور منافقت کے موضوع کے حوالے سے اس دوسری نشست میں محترم ناظرین کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، منافقت کے 3 مرحلے ہوتے ہیں: انفرادی منافقت، اجتماعی منافقت اور جماعتی منافقت۔ انفرادی منافقت یعنی کہ انسان انفرادی طور پر، ایک فرد واحد کے طور پر ایک شخص بطور منافق بن سکتا ہے، اس کے اندر منافقت کی بیماری آ سکتی ہے، ایک انسان منافق بن سکتا ہے۔ اسی طرح سے اجتماعی منافقت یعنی کہ ایک گروپ، ایک گروہ منافق بن سکتا ہے، ایک معاشرہ، ایک خاندان منافق بن سکتا ہے۔ اسی طرح سے جماعتی منافقت یعنی کہ چند منافقین مل کر منافقت کی بنیاد پر ایک حزب، ایک تنظیم، ایک جماعت بنا سکتے ہیں کہ جس کی ابتدا، جس کا راستہ، جس کا منشور، جس کا مقصد منافقت ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان منافق بنتا کیوں ہے؟ انسان کئی شخصیتیں کیوں بناتا ہے؟ کئی روپ کیوں بنا لیتا ہے؟ کئی منہ، کئی رخ کیوں بنا لیتا ہے؟ اس کی وجوہات، انسان کے منافق بننے کی وجوہات قرآن نے بھی بیان کی ہیں، احادیث کے اندر بھی موجود ہیں اور علماء بھی بیان فرماتے ہیں۔ آئیں یہاں پر ہم رسول اللہ کے فرمان کی طرف توجہ کرتے ہیں جس میں رسول اللہ کا ارشاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حب الجاہ والمال ینبت النفاق، اقتدار کی خواہش، مال کی خواہش، ہوس انسان کو منافق بنا دیتی ہے۔ کما ینبت الماء البقلہ، کہ جس طرح سے پانی زمین کے اندر سبزہ اگاتا ہے، اسی طرح سے اقتدار کی ہوس، اقتدار کی خواہش انسان کے اندر منافقت اگاتی ہے، منافق بنا دیتی ہے۔ جس شخص کے اندر اقتدار کی ہوس ہو، اقتدار کی خواہش ہو، اقتدار کی ہوس ہو، وہ انسان اپنے اندر منافقت کا بیج بو رہا ہے اور جلد وہ انسان منافق بن جائے گا۔ امام کے فرمان کے مطابق کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کو اپنا ساتھی بنانا چاہتے ہو، ہم نوا بنانا چاہتے ہو، اپنا رہبر بنانا چاہتے ہو، اپنا حاکم بنانا چاہتے ہو، تو خبردار سنی سنائی باتوں پہ اور بھیڑ چال پر کسی کو اپنا حاکم مت بناؤ، بلکہ اس کو آزماؤ کہ کیا واقعی وہ تمہارا حاکم بننے کے قابل ہے بھی صحیح یا نہیں۔ اس کے ظاہر کو دیکھو کہ وہ ظاہر سے کیسا لگتا ہے۔ اگر اس کا ظاہر ٹھیک ہے، ظاہر سے دیندار لگتا ہے، فرمایا اس کے ظاہر سے دھوکہ مت کھانا۔ اب اس کی نیت کو دیکھو، ارادے کو دیکھو، کیا اس کی نیت اور ارادے کے اندر سچائی پائی جاتی ہے؟ فرمایا اگر نیت اور ارادے میں بھی سچائی پائی جاتی ہے، اب اس کی اس نیت اور ارادے کی سچائی سے دھوکہ مت کھانا، بلکہ اب اس کے قول کو دیکھو، اس کی بات کو دیکھو، بات کیسی کرتا ہے وہ۔ اگر اس کے قول کے اندر، بات کے اندر سچائی پائی جاتی ہے، فرمایا اس کے اس قول سے، اس کی بات سے دھوکہ مت کھانا، بلکہ اب اس کے عمل کو دیکھو، عمل کیسا کرتا ہے۔ اگر عمل بھی ٹھیک ہے اس کے اندر کوئی، اگر عمل بھی بالکل ٹھیک ہے اس کے اندر سچائی پائی جاتی ہے، فرمایا اب اس کے اس عمل سے بھی دھوکہ مت کھانا، بلکہ اب دیکھو اہل امانت ہے یا نہیں، امانت دے کر اسے آزماؤ کہ کہیں وہ امانت میں خیانت تو نہیں کرتا۔ اسی طرح سے کئی مرحلے بیان کرنے کے بعد امام فرماتے ہیں کہ جب تم ہر چیز میں آزما لو اسے اور ہر چیز میں یہ صداقت پائی جاتی ہو، فرمایا اب ان چیزوں سے دھوکہ مت کھانا، بلکہ دیکھو کہ اس کے اندر اقتدار کی خواہش تو نہیں ہے، اس کے اندر حاکم بننے کی، رہبر بننے کی ہوس تو نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر اقتدار حاصل کرنے کی خواہش ہے تو خبردار اس کو اپنا رہبر مت بنانا، اس کو اپنا حاکم مت بنانا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ یہ اقتدار کی یہی جو ہوس ہے، یہی جو خواہش ہے، جس کے اندر آ جائے اس کے اندر منافقت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے اور وہ انسان منافق بن جاتا ہے۔ تو خبردار اگر اس کے اندر اقتدار کی خواہش ہے، اسے اپنا ہم نوا نہ بنانا۔ عزیزان محترم، اور اگر تم، امام نے فرمایا کہ اگر تم یہ بھی دیکھو کہ اقتدار کی خواہش بھی نہیں رکھتا، اقتدار کی ہوس بھی نہیں ہے اس کے اندر، تو پھر جان لو یہ گوہر ہے، یہ نایاب ہے، اسے تم اپنا رہبر، حاکم، پیشوا بنا سکتے ہو۔ عزیزان محترم، اسی طرح سے مال کی خواہش انسان کو منافق بنا دیتی ہے۔ جس کے اندر مال جمع کرنے کا، ذخیرہ کرنے کا، زیادہ سے زیادہ مال اس کے پاس آ جائے، اس کی ہوس ہے، اس کی خواہش ہے، اس کی شہوت ہے،
تو وہ انسان بھی منافق بن جاتا ہے، اس کے اندر بھی منافقت آ جاتی ہے۔ حرص، طمع، لالچ کی وجہ سے انسان کے اندر منافقت آ جاتی ہے۔ خوف کی وجہ سے بھی انسان منافق بن جاتا ہے۔ جس کے اندر خوف آ جائے، کس چیز کا خوف؟ مال کے چھن جانے کا خوف، منصب کے چھن جانے کا خوف، دولت کے چھن جانے کا خوف جس کے اندر آ جائے، وہ انسان بھی منافق بن جاتا ہے۔ یعنی کہ ایک انسان کو مال کے چھن جانے کا خوف ہے، منصب کے چھن جانے کا خوف ہے، اندر سے ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے، مگر ظاہر یہ کر رہا ہے کہ نہیں مجھے کوئی خوف نہیں ہے، میں بہت بہادر ہوں، بہت دلیر ہوں، میں اپنے مال کی قربانی دے سکتا ہوں، میں اپنی جان کی قربانی دے سکتا ہوں، میں اپنے منصب کی قربانی دے سکتا ہوں، مگر اس کے اندر خوف ہوتا ہے اندر سے۔ جس کے اندر یہ خوف ہو وہ انسان منافق بن جاتا ہے۔ مال کو جمع کرنے کے جس کے اندر ہوس ہو وہ انسان منافق بن جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ جتنے بھی وجوہات ہیں، انسان کو چاہیے کہ ان وجوہات کو اپنے اندر سے ختم کرے، منافقت کی بیماری کو جڑ سے ختم کرے، تاکہ انسان اس مہلک بیماری سے بچ سکے۔ اور منافقت ایک ایسی مہلک بیماری ہے کہ انسان کو اس دنیا میں بھی تباہ و برباد کر دیتی ہے اور انسان کو آخرت میں بھی ہلاک کر دیتی ہے۔ عزیزان محترم، منافق ایک گرگٹ کی طرح ہوتا ہے کہ گرگٹ جس طرح سے اپنا رنگ بدلتی رہتی ہے، اپنا رنگ کبھی مٹی پہ ہو تو مٹیالہ بنا دیتی ہے، اگر کسی سبز پتوں پہ ہو تو سبز رنگ بنا لیتا ہے اپنا۔ اسی طرح سے جو منافق انسان ہوتا ہے وہ بھی گرگٹ کی طرح ہوتا ہے، جہاں پہ جس رنگ کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ اسی طرح کا رنگ بنا لیتا ہے، اگر وہاں پہ جہاں پہ جس روپ کی ضرورت ہوتی ہے، جس رخ کی، جس شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پہ اپنی وہی شخصیت بنا لیتا ہے، وہاں پہ وہی روپ دھار لیتا ہے۔ اور منافق دھوکہ دیتا ہے، دھوکے کے ذریعے سے اپنی چال چلتا ہے۔ یہ بہت مہلک بیماری۔ عزیزان محترم، پروردگار دو عالم سے دعا ہے کہ خداوند متعال مجھے اور آپ سب کو منافقت جیسی مہلک بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ منافق اور منافقت کے حوالے سے مزید گفتگو اگلی نشست میں کریں گے۔ تب کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔